یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور کتنی مثبت تبدیلی ہے، اور یہ اعلان کر دیا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ خاص طور پر منسوب ہے اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے۔ اہل بیت کے مصائب کا اس میں بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر دربار شام کے مصائب، بازار شام کے مصائب، زندان شام کے مصائب۔ اور یکم سفر یہ تاریخ منسوب ہے، کہا جاتا ہے کہ پیشی اہل بیت کی، خاندان رسالت کی دربار یزید میں، دربار شام میں، اور وہاں پر خطبات جو دیے امام سجاد علیہ السلام نے، خصوصاً شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے، اور آج انہی خطبات کا یہ اثر ہے، یہ ثمر ہے کہ کربلا ساری دنیا میں ذکر کربلا ہو رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے، نام حسین گھر گھر میں ہے۔ تو اس کا سارا دار و مدار شہزادی زینب کے خطبات ہیں جو آپ نے دربار یزید میں دی، اور شہزادی کا ایک جملہ جو آج بھی گونج رہا ہے ساری دنیا میں کہ اے یزید باخدا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تمام تر طاقتیں، دولتیں، حکومتیں ہونے کے باوجود، اقتدار ہونے کے باوجود، پھر بھی یزیدی عناصر ذکر حسین کو دبا نہیں سکے، ذکر اہل بیت کو دبا نہیں سکے، اور آج ہر جگہ پر ذکر حسین جاری و ساری ہے، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور بعد از کربلا، کسی اہل سنت بزرگ نے ہی کہا تھا کہ بعد از کربلا دو ہی فرقے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ آج جو حسینی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اور ساری دنیا میں وہ حسین حسین کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج ایک بڑا مثبت اور بڑا تاریخی منظر دیکھنے کو ملا ہے، جسے دیکھ کر تمام عاشقان علی، عاشقان حسین، محبان اہل بیت خوش ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر اس سفر کے مہینے میں جو کہ منصوب اہل بیت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ حسینیت اور یزیدیت کا ایک مارکا جو کہ اس مہینے میں منصوب ہے، اسی حوالے سے ایک منظر دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر یقیناً تمام حسینی خوش ہوں گے۔ اور وہ منظر یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر میں بھی ایک مقام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار اقدس ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اس طرح شام میں روضہ ہے، اسی طرح مصر میں بھی، کائرو میں بی بی کا روضہ ہے۔ اور آج مصر کے ایک اخبار نے یہ ہیڈ لائن لکھی، اور وہ ہیڈ لائن یہ تھی: ازدحام شدید الی مقام السیدہ زینب بعد اداء الصلاۃ جمعہ، یعنی نماز جمعہ کے بعد مقام سیدہ زینب پر تاریخی رش دیکھنے کو ملا ہے آج 2 سفر کو، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین اکٹھے ہو گئے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر زائرین آئے، سلام عقیدت پیش کیا، نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ آباد ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور کتنی مثبت تبدیلی ہے، اور تمام حسینیوں کے دل خوش ہو گئے ہوں گے۔ اور یہ جتنے بھی یہ مجمع ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں، ان میں اکثریت اہل سنت برادران کی ہے، 95% لوگ اہل سنت برادران ہیں کہ جو وہاں پر محبت اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں واقعاً یہ ایک بہت بڑی جیت ہے حسینیت کی، کہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ محبت اہل بیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور تکفیری عناصر کی یہ ہار ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری کوششیں کی، پابندیاں لگائیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ انہوں نے سازشیں کی، پروپوگنڈے کیے، میڈیا کے ذریعے، چینلز کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ شام میں زائرین کو اجازت نہیں ہے جانے کی، شام کی زیارات بند ہیں اس وقت، شہزادی کے روضے پر نہیں جانے دیتے۔ لیکن اگر وہاں پر بندش ہے، وہاں پر پابندی ہے، تو مصر میں کس طرح سے زائرین اظہار محبت، اظہار عشق کر رہے ہیں، یہ ایک نیا سلسلہ ہے۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جس کے متعلق ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں، ویڈیوز میں، اور دیگر احباب بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت اس دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اور لوگ تیزی سے کھنچے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس میں حقائق کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں، تو وہ جھوٹ کے پلندے، وہ پروپوگنڈے جو کچھ مسلکی تعصب رکھنے والے مولویوں نے پھیلائے ہوئے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جامعہ الازہر کے جو مفتی ہیں، گرینڈ مفتی ہیں وہاں کے، انہوں نے جو
इस बरस ईद उल फितर के मौका पर खुतबा दिया और उसमें जो दुआ मंगवाई वो दुआ पंजतन पाक के वसीले से मंगवाई। उसमें वास्ते दिए गए मौला अली अलैहिस्सलाम के वास्ते से, इमाम हसन हुसैन के वास्ते से, पाक बीबी के हवाले से दुआ करवाई गई। तो वो मनाजिर भी सारी दुनिया ने देखे थे। और आज 2 सफ़र को, ख़ास तौर पे ये महीना तो आप जानते हैं मंसूब है आज से 1400 साल पहले, इसी माह में जिनको कैदी बनाकर पेश किया गया था यजीद के सामने। आज 1400 साल बीत जाने के बाद वो मुकामात के जो उन हस्तियों से मंसूब हैं, उन मुक़द्दस और पाकीज़ा हस्तियों से जो मुकामात मंसूब है, वहाँ पर हुसैनी हज़ारों की तादाद में जमा हैं और सलाम पेश कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। तो ये हुसैनियत की जीत है, हुसैनियत की फतह है कि आज मुकामात अहले बैत पर इतना ज़्यादा रश, इतने ज़्यादा ज़ायरीन, इतने ज़्यादा अक़ीदतमंद। और देखें कितनी कमाल बात है कि ये मुकामात, जैसे ये मिस्र में शहज़ादी के हवाले से ये मज़ार है, मुस्तनद नहीं है, यानी 100% नहीं कहा जा सकता कि यही मज़ार अक़दस है, लेकिन उसके बावजूद किस कदर लोगों में जज्बा है, किस कदर अक़ीदत और एहतराम का वहाँ पर इजहार किया जा रहा है। और इसके बरअक्स वो अनासर के जिनको यजीदी अनासर मनवाना चाहते हैं या अहले बैत के मुकाबिल जिनको लाकर खड़ा कर रहे हैं, उनके मुकामात पर शायद उनके मानने वाले भी ना जाते हों। उन जगहों पर कोई रश नहीं है, वीरानियां हैं। वीरानियां ही ज़ाहिर मुक़द्दर हो जाती हैं जब अहले बैत की दुश्मनी जहाँ पर हो। वहाँ पर कोई भी इस्लाम अक़ीदत के लिए नहीं जाता, कोई पसंद ही नहीं करता। और दूसरी तरफ सिर्फ एक मुकाम जो कि मंसूब हो जाए, जिसकी निस्बत हो जाए, बस कह दिया जाए कि ये मंसूब है अहले बैत की इस अजीम हस्ती से, तो बस वहाँ पर रश जो है वो थमता नहीं, रोकने से ज़ायरीन नहीं रुकते। तो ये अल्लाह की अता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। इज़्ज़तें सारी अहले बैत को मिली, ज़िल्लतें और रुसवाइयाँ तमाम की तमाम दुश्मनाने अहले बैत के हिस्से में गईं। और क्या खूब शहज़ादी ने फरमाया था कि खुतबों से मैं हिलाऊंगी कसरे यजीद को, मरने न दूंगी अब मैं किसी भी शहीद। तो आज 14 सदियां बीत जाने के बाद हर जगह पर यही सदा है, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और चाहे कोई सुन्नी हो, चाहे कोई शिया हो, हर कोई अपने आप को हुसैनी कहलाने में फ़ख्र महसूस कर रहा है। और कोई अगर यजीद का तरफदार है भी तो वो भी बरमला ये नहीं कहता कि मुझे यजीदी को, यानी दुश्मन भी अपने आप को इस नाम से मंसूब नहीं करता। यही हुसैनियत की सबसे बड़ी फतह है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आखिर में यही पैगाम है कि हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद।